السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ہب ٹی وی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے ممالک کے بارے میں جس پر آدھی حکومت اسرائیل نے کر رکھی ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل بلال ہب ٹی وی پر نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل بلال ہب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک مسلم ملک لبنان کے بارے میں، جسے یونانی لوگ سورج کی سرزمین بھی کہتے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ لبنان کی اکثریت مسلمان ہے، لیکن لبنان کا وزیر اعظم عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے۔ لبنان کے دارالحکومت کو بہت دفعہ تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ امریکہ کا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری بیٹی کا شوہر بھی لبنانی ہے۔ مشہور اداکارہ میاں خلیفہ کا تعلق بھی لبنان سے ہے۔ میاں خلیفہ کا چشمہ 1.5 کروڑ میں سیل ہوا تھا۔ لبنان کا آفیشل نیم ریپبلک آف لبنان ہے۔ لبنان کا نام عربی لفظ لبن سے نکلا ہے، جس کا مطلب دودھ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں لسی کو بھی لبن کہا جاتا ہے۔ لبنان کے لوگوں کی رنگت دودھیا ہوتی ہے، اسی لیے بھی اس کو لبنان کہا جاتا ہے۔ لبنان کے بارے میں مشہور ہے کہ لبنان کبھی سوتا نہیں۔ لبنان کے کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ لبنانی میوزک عرب ممالک میں ایک اپنا اہم مقام رکھتا ہے۔ لبنان کا میوزک پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ لبنان کا کل رقبہ 10,452 کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 37واں بڑا ملک ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ لبنان کی کل آبادی 68,60,000 سے زیادہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے لبنان دنیا کا 112واں بڑا ملک ہے۔ 1932 میں فرانس نے لبنان میں مردم شماری کروائی تھی۔ اس مردم شماری کے مطابق لبنان میں 62% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہ خطہ یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لبنان میں ٹورازم بہت عروج پر ہے۔ ہر سال 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ جون جولائی کے مہینوں میں جہاں دوسرے عرب ممالک میں گرمی پڑتی ہے، وہیں لبنان کا موسم کافی اچھا رہتا ہے۔ لبنان اپنے زیتون اور سیب کے باغات کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ لبنان کے فلیگ پر بھی دیودار درخت کا نشان بنا ہوا ہے، جو کہ یہاں کا قومی نشان بھی ہے۔ لبنان دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے، جس کا نام 4000 سال سے تبدیل نہیں ہوا۔ یہاں پر دوسرے عرب ممالک کی طرح کوئی بھی صحرا نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر نہ ہی اونٹ ہے اور نہ ہی تیل کی دولت۔ لیکن دنیا کے سب سے زیادہ سونے کے ذخائر بھی لبنان میں پائے جاتے ہیں۔ لبنان میں بے شمار انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور بے شمار انبیاء کرام کی یہ گزرگاہ رہی۔ لبنان کو 14ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا گیا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر لبنان پر فرانس نے قبضہ کر لیا تھا۔ لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کر لی۔ 1965 کی خانہ جنگی سے پہلے لبنان کو مشرقی وسطیٰ کا پیرس اور سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا۔
لبنان کی کرنسی لبنانی پاؤنڈ ہے اور یہاں کی کرنسی کمزور ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے میں 10 لبنانی پاؤنڈ مل جاتے ہیں۔ لبنان کا سالانہ GDP $90 بلین ہے۔ یہاں کا انٹرنیٹ ڈومین نیم .lb ہے اور ڈائلنگ کوڈ +961 ہے۔ تو دوستو یہ تھی لبنان کے بارے میں چند اہم معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔